بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمحات اردو زبان و ادب میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خط لکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، لیکن پہلے ان چند عام اغلاط پر نظر ڈال لیتے ہیں جو اکثر طلبہ و طالبات خط لکھنے میں کرتے ہیں۔ خط کے آغاز میں مقام کی جگہ عام طور پر طلبہ و طالبات کمرہ امتحان لکھتے ہیں، لیکن یہ ترکیب غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لفظ کمرہ کے آخر میں گول ہے نہیں بلکہ الف ہے۔ ثبوت کے لیے آپ فرہنگ آصفیہ، فرہنگ عامرہ، فیروز اللغات اور دیگر مستند لغات دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ترکیب سازی کے اصولوں کے مطابق بھی صحیح نہیں۔ ترکیب سازی کے اصول میں انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ کمرہ بنیادی طور پر لاطینی زبان کا لفظ ہے اور امتحان عربی زبان کا، اور اس میں اضافت فارسی قواعد کے مطابق لائی گئی ہے۔ تو یوں یہ عجیب سی کھچڑی بن گئی ہے۔ اگرچہ کمرہ کا لفظ فارسی زبان میں بھی ہے، لیکن وہاں بھی اس کے آخر میں الف ہی ہے نہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے کمرہ امتحان نہیں لکھنا، بلکہ اس کی جگہ آپ امتحانی مرکز لکھیے۔ اکثر طلبہ و طالبات السلام علیکم بھی غلط لکھتے ہیں۔ بعض سین سے پہلے لام نہیں لکھتے اور بعض السلام کے بعد واو لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، السلام کے بعد واو نہیں بلکہ میم پر پیش ہونے کی وجہ سے السلام پڑھا جاتا ہے۔ خط کے اختتام پر بھی والسلام لکھتے ہوئے سین سے پہلے لام لکھیے۔ اسی طرح آج بھی بعض طلبہ و طالبات یہ جملہ لکھ دیتے ہیں، آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ یہ جملہ صحیح نہیں، کیونکہ مطلوب اور چاہتا ہوں دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ ان عام اغلاط پر نظر دوڑانے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں
کہ خط لکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی سطر کے تقریباً درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ اس سے نچلی سطر پر دائیں جانب حاشیے کے ساتھ امتحانی مرکز لکھیے۔ امتحانی مرکز کے نیچے جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے وہ تاریخ لکھیے۔ تاریخ لکھتے ہوئے یاد رہے کہ آپ نے مہینے کا نمبر نہیں لکھنا بلکہ نام لکھنا ہے، اور تاریخ اور سن اردو ہندسوں میں لکھیے، اور ساتھ سن عیسوی کی علامت لگائیے۔ مثال کے طور پر 4 اکتوبر 2025 عیسوی۔ اس سے نچلی سطر کے درمیان میں جس کے نام خط لکھنا ہے اس کو اچھے القاب کے ساتھ مخاطب کیجیے، جیسے مکرمی والد صاحب۔ اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگا دیجیے۔ پھر نچلی سطر پر حاشیے کے ساتھ السلام علیکم لکھ کر بھی ندائیہ کی علامت لگائیے، اور پھر نفس مضمون کا آغاز کر دیجیے۔ یاد رہے جس موضوع پر خط لکھنے کے لیے کہا گیا ہو اس موضوع پر ادبی انداز میں لکھیے، اختصار اور جامعیت سے کام لیجیے، اور کوشش کیجیے کہ حسب ضرورت اچھے اقوال، محاورات، ضرب الامثال اور اشعار سے اپنی عبارت کو مزین کیجیے۔ جہاں نفس مضمون ختم ہو اس سے نچلی سطر میں بائیں جانب حاشیہ سے کچھ پیچھے والسلام لکھیے۔ اس کے نیچے جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے اس سے اپنا رشتہ لکھیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ استاد کے نام خط لکھ رہے ہوں تو آپ لکھ سکتے ہیں آپ کا تابع فرمان شاگرد، اور آخری سطر میں اس کے نیچے الف ب جیم یعنی اپنا فرضی نام لکھ دیجیے۔ ایک صفحے کی یہ تصویر ملاحظہ فرمائیے جس میں ایک خط کا نمونہ موجود ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل لمحات اردو زبان و ادب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کر لیجئے، اور اس چینل کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان، اچھا انسان اور مفید شہری بنائے۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔